خوش آمدید۔ آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے، بلکہ تھوڑا الجھا دینے والا بھی ہے۔ الجھا دینے والا تو ہے۔ جی، کہ ایک طرف ملک میں بجلی مہنگی ہے، نئی فیکٹریاں لگ نہیں رہیں، برآمدات بھی بس رکی ہوئی ہیں، لیکن پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ہے کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ اس آگ کو ہوا کہاں سے مل رہی ہے؟ اور اعداد و شمار دیکھیں تو یہ کہانی اور بھی حیران کن ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہی میں کہنے والا تھا کہ مالی سال 2024-25 میں KSE 100 انڈیکس نے تقریباً 60% کا ریٹرن دیا ہے۔ 60%؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی اگر کسی نے 1 لاکھ روپے لگائے تھے تو وہ 1,60,000 بن گئے، اور KSE 100 انڈیکس مطلب پاکستان کی 100 سب سے بڑی کمپنیاں، جی، تو ان کی اوسط کارکردگی اتنی شاندار رہی کہ یہ دنیا کی بہترین مارکیٹوں میں شمار ہونے لگی۔ بالکل، اور یہی آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ دیکھیں، ہمارا مقصد یہاں کوئی سرمایہ کاری کا مشورہ دینا تو ہے نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ان ذرائع کی گہرائی میں جا کر یہ سمجھنا ہے کہ اس تیزی کے پیچھے کیا عوامل ہیں۔ کیا یہ صرف ایک جذبات کی لہر ہے جسے ہم ببل کہہ دیتے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس وجہ بھی ہے؟ جی، یا اس کی بنیادوں میں کوئی معاشی حقیقت بھی ہے؟ ہم اس کہانی کے دونوں رخ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے بڑی وجوہات کیا ہیں؟ جب میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو سب سے پہلے ذہن میں IMF کا خیال آتا ہے۔ کیا یہی سب سے بڑی وجہ ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ سے شروع کیا۔ IMF پروگرام کا کامیابی سے چلنا اس پوری کہانی کا ایک بنیادی ستون ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، جب IMF کے جائزے کامیاب ہوتے ہیں، قسطیں ملتی ہیں، تو اس سے ایک پیغام جاتا ہے پوری دنیا کو کہ ملک معاشی نظام و ضبط کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل، اور یہ کہ وہ اپنے قرضے واپس کرنے کی نیت بھی رکھتا ہے اور صلاحیت بھی، تو اس سے وہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا نا، جو کچھ عرصہ پہلے تک بہت حقیقی لگ رہا تھا، جی، جو سر پر منڈلا رہا تھا، وہ ٹل گیا۔ اور اس ایک چیز نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ یعنی ڈیفالٹ کا خوف ختم ہوا تو لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا اور پیسہ مارکیٹ میں لگانا شروع کر دیا۔ جی، لیکن کیا صرف اعتماد بحال ہونا، کیا یہ کافی تھا اتنی بڑی تیزی کے لیے؟ نہیں، یہ صرف تصویر کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا اور شاید اس سے بھی زیادہ طاقتور محرک شرح سود میں ڈرامائی کمی تھی۔ اچھا۔ ذرا تصور کریں، شرح سود تھی 20.5% کی بلند ترین سطح پر۔ یعنی بینک میں پیسہ رکھ کر ہی اچھا خاصا منافع مل رہا تھا، بغیر کسی رسک کے۔ بالکل، لوگ سرکاری بچت اسکیموں میں پیسہ لگا کر بڑا منافع کما رہے تھے۔ جب وہ شرح کم ہو کر 10.5% پر آ گئی تو وہ منافع آدھا رہ گیا۔ سیدھا آدھا رہ گیا۔ تو وہ سارا پیسہ جو بینکوں اور ان اسکیموں میں پڑا تھا، اس نے ایک نئے گھر کی تلاش شروع کر دی جہاں اسے بہتر ریٹرن مل سکے۔ اور وہ گھر اسے اسٹاک مارکیٹ کی صورت میں نظر آیا۔ بالکل، یہی ہوا۔ پیسہ ہمیشہ بہتر منافع کی طرف بہتا ہے۔ تو جب بینکوں سے منافع کم ہوا، سرمایہ کاروں نے سوچا کہ اب اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگانا زیادہ فائدے مند ہے۔ ٹھیک۔ اس پیسے کے بہاؤ نے مارکیٹ میں ایک سیلاب کی سی کیفیت پیدا کر دی، اور پھر جب فچ جیسے اداروں نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کی تو اس نے تو جیسے آگ پر تیل کا کام کیا۔ تو ایک طرف تو یہ تصویر بہت اچھی لگ رہی ہے، IMF کا اہتمام، شرح سود میں کمی، بہتر ریٹنگ، لیکن جب ہم کیمرے کا فوکس سٹاک مارکیٹ سے ہٹا کر گلی محلے اور فیکٹریوں کی طرف کرتے ہیں تو تصویر بالکل بدل جاتی ہے۔ جی، اور یہی اس کہانی کا سب سے دلچسپ اور پریشان کن پہلو ہے۔ بالکل۔ آپ نے اس تضاد کی صحیح نشاندہی کی ہے۔ یہیں آ کر صورتحال پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف سٹاک مارکیٹ 60% اوپر، اور دوسری طرف ایشیائی ترقیاتی بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی مجموعی معاشی ترقی یعنی GDP گروتھ اگلے سال صرف 2.5 سے 3% رہے گی۔ 2.5 سے 3%؟ یہ رفتار تو مارکیٹ کی رفتار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں۔ مثال کے طور پر ٹیکسٹائل سیکٹر کو لے لیں۔ یہ ہماری برآمدات کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ جی، اس سیکٹر کی کمپنیاں آج بھی مہنگی بجلی اور گیس سے پریشان ہیں۔ ان کی پیداواری لاگت اتنی زیادہ ہے کہ وہ عالمی منڈی میں مقابلہ ہی نہیں کر پاتی۔ صحیح۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتیں آسمان پر ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ حال کو نہیں دیکھتی، وہ مستقبل کو دیکھتی ہے۔ یہ ایک فارورڈ لکنگ اشارہ ہے۔ اچھا۔
सरमाया कार आज इस उम्मीद पर पैसा लगा रहे हैं कि मुस्तकबिल में हुकूमत इन सनतों के मसाइल हल करेगी, शरह सूद मजीद कम होगी और इन कंपनियों के मुनाफे में ज़बरदस्त इजाफा होगा। मतलब वो आज उस फसल की कीमत लगा रहे हैं जो अभी सिर्फ बीज की सूरत में है। बिल्कुल, इस उम्मीद पर कि आगे मौसम अच्छा रहेगा और फसल शानदार होगी। लेकिन इसमें खतरा तो बहुत बड़ा है। अगर वो उम्मीदें पूरी ना हुई, अगर मौसम खराब हो गया तो फिर ये कीमतें जो उम्मीदों पर खड़ी हैं वो रेत की दीवार की तरह गिर सकती हैं। और इसी को हम वैल्यूएशन रिस्क कहते हैं। जी बिल्कुल, और ये हमें इस बहस के सबसे बड़े सवाल की तरफ लाता है। और वो सवाल ये है कि क्या ये सब एक बड़ा गुब्बारा, एक बबल है जो किसी भी वक्त फट सकता है? उसके हक में सबसे बड़ी दलील तो यही है कि मार्केट अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। जब भी ऐसा होता है, खतरे की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। ये एक अहम इशारा है। और इसके साथ एक और तशवीशनाक बात यह है कि इस तेजी के आखिरी मरहले में आम यानी रिटेल सरमायाकारों की एक बहुत बड़ी तादाद मार्केट में दाखिल हुई है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो अक्सर दोस्तों से सुनकर या सोशल मीडिया पर देखकर आ जाते हैं। बिल्कुल, माहिरीन इसे फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। ये खौफ के बाकी सब अमीर हो रहे हैं और हम पीछे रह जाएंगे। सही। तारीखी तौर पर जब आम आदमी बड़ी तादाद में बगैर तहकीक के मार्केट में कूदता है तो ये अक्सर मार्केट के उरूज के खात्मे का इशारा होता है। लेकिन क्या ये इतना सादा है? क्या इस तेजी के पीछे कोई भी हकीकी वजह नहीं है? सब कुछ सिर्फ जज्बात और क्यास आराई है? नहीं, तस्वीर का दूसरा रुख भी है और उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसे मुकम्मल तौर पर बबल कहना मेरे ख्याल में शायद दुरुस्त ना हो। ठीक है। पहली बात तो ये है कि कुछ शोबों की आमदनी में वाकई बेहतरी आई है। जैसे बैंकिंग सेक्टर ने पिछले साल बुलंद शरह सूद की वजह से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। अच्छा, उनके मुनाफे में इजाफा हुआ है? जी, इसी तरह शरह सूद में कमी से सीमेंट, ऑटोमोबाइल और दूसरी सनतों की कर्ज लेने की लागत कम होगी, जिससे मुस्तकबिल में उनके मुनाफा बढ़ने की एक ठोस उम्मीद है। ठीक है, यानी कुछ कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर हुई है। बिल्कुल, और एक और दिलचस्प टेक्निकल पहलू है जिसे प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। आसान लफ्जों में समझें तो जी। जब आपको बैंक में पैसे रखने पर कम मुनाफा मिलता है तो मुस्तकबिल में किसी कंपनी से मिलने वाला 1 रुपया आज आपको ज्यादा कीमती लगता है। अच्छा। इसीलिए शरह सूद अंत होते ही कंपनियों के मुस्तकबिल के मुनाफा आज ज्यादा पुरकशिश हो जाते हैं और स्टॉक की कीमत खुद ब खुद बढ़ जाती है। ये सिर्फ जज्बात नहीं, ये रियाजी है। तो फिर इस सारी सूरत हाल का नतीजा क्या निकलता है? बबल है या नहीं? शायद इसको बयान करने का बेहतरीन तरीका ये है कि ये मार्केट एक ऐसे शीशे के महल की तरह है जिसकी बुनियादें तो कंक्रीट की हैं लेकिन दीवारें बहुत नाजुक हैं। वाह, ये अच्छी तशबीह है। बुनियाद इसलिए मजबूत है कि शरह सूद कम हुई है और कुछ सेक्टर्स वाकई कमा रहे हैं, लेकिन दीवारें इसलिए नाजुक हैं कि ये तेजी हकीकी मईशत की वसी तरक्की पर मबनी नहीं है। सही। अगर हकीकी मईशत की तेज हवा चली, जैसे बरामदात में कमी या सनती बहरान, तो ये महल लरस सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा कीमत वाली लेकिन जुज़वी तौर पर बुनियादी उसूलों पर मबनी मार्केट है। रिस्क बहुत बढ़ गया है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर खोखली नहीं है। शीशे का महल जिसकी बुनियादें कंक्रीट की हैं, ये जबरदस्त है। तो अगर हम ये मान लें कि दीवारें नाजुक हैं, तो वो कौन सी हवाएं हैं जो इस महल को नुकसान पहुंचा सकती हैं? मतलब मुमकिना खतरात क्या हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? सबसे बड़ा और फौरी खतरा पॉलिसी रिस्क है। पॉलिसी रिस्क? जी, मार्केट का सारा एतमाद IMF प्रोग्राम और माशी इस्लाहात के तसलसल पर कायम है। अगर किसी भी वजह से IMF प्रोग्राम में कोई रुकावट आती है या हुकूमत सियासी दबाव में आकर मुश्किल फैसले लेने से पीछे हट जाती है, बिल्कुल, तो एतमाद का ये बुलबुला फौरन फट सकता है और इसका असर रुपए की कदर, मुल्क की रेटिंग और स्टॉक मार्केट तीनों पर एक साथ पड़ेगा। और शरह सूद के बारे में क्या ख्याल है? अभी तो सब उसके कम होने पर खुश हैं, क्या ये दोबारा बढ़ भी सकती है? ये दूसरा बड़ा खतरा है। अगर महंगाई जो अभी काबू में नजर आ रही है दोबारा सर उठाती है, जो कि हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, या हुकूमत का बजट खसारा बहुत बढ़ जाता है, तो स्टेट बैंक को मईशत को ठंडा करने के लिए शरह सूद को दोबारा बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ सकता है। और जिस दिन ऐसा हुआ, स्टॉक मार्केट के लिए वो एक बहुत बुरा दिन होगा, क्योंकि इससे कंपनियों के लिए कर्ज महंगा हो जाएगा और बैंक डिपॉजिट्स दोबारा पुरकशिश हो जाएंगे। और पैसा स्टॉक मार्केट से निकलना शुरू हो जाएगा। जी,
اور تیسرا خطرہ شاید وہی ہے جس کا ہم شروع میں ذکر کر رہے تھے، حقیقی معیشت کا خطرہ۔ جی، اور یہ سب سے بنیادی خطرہ ہے۔ اگر آنے والے سالوں میں برآمدات میں ٹھوس اضافہ نہیں ہوتا، اگر نئی صنعتیں نہیں لگتی، روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہوگا کہ اسٹاک مارکیٹ صرف پیسے کی فراوانی اور جذبات کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ بالکل، اور ایسی مارکیٹ کسی بھی بیرونی جھٹکے کے سامنے بہت کمزور ہوتی ہے، جیسے اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اچانک بڑھ جائیں یا کوئی بڑا جیو پولیٹیکل بحران پیدا ہو جائے۔ تو یہ مارکیٹ بہت تیزی سے نیچے آ سکتی ہے۔ جی، کیونکہ اس کے نیچے حقیقی معاشی ترقی کی ٹھوس زمین موجود نہیں ہوگی۔ یہ خطرات واقعی بہت حقیقی لگ رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک محتاط شخص کو کیا سوچنا چاہیے؟ ظاہر ہے ہم کوئی مشورہ نہیں دے رہے، لیکن ان حالات میں ایک سمجھدار حکمت عملی کے خود و خال کیا ہو سکتے ہیں؟ ایسے حالات میں سب سے پہلی اور اہم ترین حکمت عملی ہے ڈائیورسفیکیشن، یعنی اپنے سرمایہ کو تقسیم کرنا۔ جی، سادہ مطلب یہ ہے کہ اپنی ساری جمع پونجی ایک ہی جگہ یعنی صرف اسٹاک مارکیٹ میں نہ لگا دیں۔ ٹھیک ہے۔ اپنے پورٹ فولیو کو مختلف اثاثوں میں پھیلانا چاہیے، جیسے کچھ رقم کیش کی صورت میں رکھیں، کچھ فکسڈ انکم میں لگائیں جیسے سرکاری سکوک، جو کہ ایک اسلامی اثاثہ پر مبنی بانڈ ہوتا ہے۔ بالکل، کچھ سٹاکس میں، اور اگر ممکن ہو تو تھوڑا سونا بھی شامل کر لیں۔ اس طرح اگر ایک اثاثہ نیچے جاتا ہے تو دوسرا اسے سہارا دے سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اسٹاک مارکیٹ میں ہی رہنا چاہے تو کیا وہاں بھی محتاط رہنے کا کوئی طریقہ ہے؟ بالکل ہے۔ دوسری حکمت عملی ہے سٹاک کا محتاط انتخاب۔ اس اونچی سطح پر صرف سنی سنائی باتوں یا قیاس آرائی پر مبنی شیئرز کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ان کمپنیوں پر توجہ دینی چاہیے جن کی بنیادیں مضبوط ہوں۔ جی، جن پر قرض کم ہو اور جو مستقل طور پر منافع یعنی ڈیویڈنڈ دیتی ہوں۔ ایسی کمپنیاں مارکیٹ کی گراوٹ کے دوران بھی نسبتاً بہتر کارکردگی دکھاتی ہیں۔ انڈیکس فنڈز بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا آپشن ہے۔ انفرادی شیئرز کے بجائے انڈیکس فنڈز میں سرمایہ کاری کرنا ایک محفوظ طریقہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے آپ کا پیسہ خود بخود 100 بڑی کمپنیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت مفید ہے۔ اور اگر کوئی نیا سرمایہ کار اس مارکیٹ میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کیا اسے سارا پیسہ ایک ساتھ لگا دینا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تیسری اور آخری حکمت عملی ہے۔ اگر آپ نے مارکیٹ میں نئی رقم لگانی ہے تو اسے کبھی بھی ایک ساتھ نہ لگائیں۔ اچھا۔ بہتر ہے کہ اسے 3 سے 6 ماہ کے عرصے میں ماہانہ قسطوں کی طرح مارکیٹ میں داخل کیا جائے۔ اسے ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کہتے ہیں نا؟ جی، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس دوران مارکیٹ میں کوئی گراوٹ آتی ہے تو آپ کم قیمت پر بھی خریداری کرتے ہیں، جس سے آپ کی اوسط لاگت کم ہو جاتی ہے اور بڑے نقصان کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ بہت خوب۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کی یہ شاندار تیزی IMF پروگرام، شرح سود میں کمی اور بہتر ہوتی ریٹنگ کی وجہ سے ہے، جو ایک مثبت کہانی ہے۔ جی، لیکن اس کہانی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ تیزی حقیقی معیشت کی سست رفتاری سے میل نہیں کھاتی، جہاں صنعتی اور برآمدی شعبے اب بھی گہرے مسائل کا شکار ہیں۔ بالکل۔ حتمی تجزیہ یہی ہے کہ مارکیٹ میں اعتماد اور پیسے کی فراوانی تو ہے، لیکن یہ بنیادی معاشی حقیقتوں سے کچھ قدم آگے نکل گئی ہے۔ وہی شیشے کے محل والی بات۔ جی، اسے مکمل ببل کہنا درست نہیں، کیونکہ کچھ بنیادیں کنکریٹ کی ہیں، لیکن خطرات واضح طور پر بڑھ گئے ہیں اور دیواریں نازک ہیں۔ صحیح۔ اس ماحول میں اندھا دھند سرمایہ کاری کے بجائے احتیاط، تحقیق اور ایک منتخب نقطہ نظر اپنانا پہلے سے کئی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ۔ یہ صورتحال ایک گہرا سوال اٹھاتی ہے۔ کسی بھی ترقی پذیر معیشت میں مالیاتی مارکیٹوں کا حقیقی معیشت سے آگے نکل جانا یہ کتنے عرصے تک برقرار رہ سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور وہ کون سا نقطہ ہوتا ہے جہاں مارکیٹ کے جذبات اور زمینی حقائق کا آپس میں ٹکراؤ ناگزیر ہو جاتا ہے؟ اس سوال پر ضرور سوچیے گا۔